हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज फरवरी 9 यानी पाकिस्तान में इलेक्शन का नेक्स्ट डे और रिजल्ट्स का दिन। लेकिन आप सब ने सुना होगा कि किस किस्म की ग्रेट ग्रेट धांधली हुई, बल्कि धांधला हुआ। और अब क्या हो रहा है मैं आपको अपडेट करूँगा। देखिए, बहुत से लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान के इलेक्शन नहीं होंगे। उसकी वजह ये थी कि लोग ये समझ रहे थे कि भाई जिस तरीके से नवाज शरीफ को लाया गया लंदन से और वादे वईद किए गए, लोगों को कैसे कंट्रोल करेंगे अगर लोग आ जाते हैं और वोट देते हैं। लेकिन फ़ौज ने जो सबसे बड़ी बदमाशी फ़ौज कर रही है, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपको पाकिस्तान का फ़ौज का निज़ाम तब्दील करना है, उसमें अमेंडमेंट लानी है, वरना कभी भी पाकिस्तान में जमहूरियत आ ही नहीं सकती, क्योंकि फ़ौज टोटल करप्ट है। अगर आप देखें तो अयूब खान ने ये गंद शुरू किया था और उसके बाद से जर्नैली हुकूमत कर रहे हैं। वो चाहे मार्शल लॉ लगा के बाद में शेरवानी पहन के सदर बन जाए या वो बिहाइंड द सीन करे, फ़ौज ने आज तक पाकिस्तान में मजबूत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आने नहीं दी। आज तक कोई वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर सका। क्यों? जो आता है फ़ौज की मर्ज़ी से आता है, और फ़ौज कमज़ोर वज़राए आज़म चाहती है ताकि अपनी मनमानी कर सके। अब लग ये रहा है कि हाफिज़ साहब का प्लान फेल होने वाला है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी आम हो गई है कि जो लोहा कूटता है मज़दूर, उसके हाथ में भी टेलीफोन है। और क्योंकि पाकिस्तान में पहले तो एक पाकिस्तान टेलीविज़न होता था, अब तो बेशुमार चैनल हैं जिनमें सब के सब लिफाफा और बेईमान नहीं है, और वो बाकायदा रिपोर्टिंग करते हैं प्रोग्रेस की। तो आम आदमी को माइंड में रखिएगा कि पाकिस्तान में 60% यूथ है और उनमें 50% पढ़े लिखे हैं यूथ में। तो उनको अंदाज़ा है कि क्या हो रहा है मुल्क में। पहले तो लोग कहते जी इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि वोटर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे। फिर फ़ौज ने और इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को यकीन दिलाया कि हम आपको 2/3 अक्सरियत दिलाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है, आप आ जाइए। और उसके बदले नवाज शरीफ से उन्होंने कहा था कि भाई जो हमारे फ़ौज के सिपह सलार में हाफिज़, कहते भी मुझे अफसोस होता है आसिम मुनीर साहब, मुझे तो उनको हाफिज़ नहीं कहना चाहिए, उन्होंने तो नाम डिबो दिया हाफिज़ का। मेरे वालिद भी हाफिज़ कुरान थे, और एक तसव्वुर था कि हाफिज़ जो होता है उसके सीने में कुरान है, वो ईमानदार, अल्लाह से खौफ रखने वाला होता है। इस शख्स ने तो वो भी डुबा दिया। खैर, वहाँ से मुनीर साहब ने, उनको लालच ये था कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी मेरी जॉब में। इसी तरीके से काजी फ्रॉड ईसा, काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस है, उनका भी लालच ये था कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, क्योंकि इस साल सितंबर में उनको घर जाना था और उनकी जगह एजाजुल हसन साहब को चीफ जस्टिस बनना था। उन बेचारों को प्रेशर डाल के रिज़ाइन करवा दिया गया, यानी पूरी तैयारी, पूरा स्टेज सेट किया गया। अब कहाँ ये गलत हो गए कि इन्होंने ये सोचा था कि वोट इलेक्शन करा देते, वोटर टर्नआउट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30-40% होगी, क्योंकि इमरान खान तो जेल में बंद है, पीटीआई का बल्ला हमने छीन लिया है, पार्टी एज अ पार्टी तोड़ दिया है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं जिनको कुछ लोग जानते हैं कुछ नहीं जानते, तो टर्न आउट ज़्यादा नहीं होगी। लोग कहेंगे भाई हमारा हीरो, हमारा लीडर तो जेल में है, हम क्या जाएं वोट डालने। लेकिन टू एवरीबडी सरप्राइज कहीं कहीं 80% टर्न आउट हो गई, जिससे प्लान फेल हो गया। अब जब प्लान फेल हुआ और प्रोग्रेस की रिपोर्ट आ रही थी, तो पाकिस्तान के अक्सर मीडिया ने बता दिया कि भाई पीटीआई के जो आज़ाद कैंडिडेट जो पीटीआई ने बैक किया, बेसिकली वो इमरान खान साहब की पार्टी है, वो 2/3 मेजॉरिटी से भी आगे बढ़ जाएंगे। तो जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आई थी, जो इब्तदाई इलेक्शन के जो रिज़ल्ट्स आए थे, उसमें पीटीआई के पास 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत थी। उसके बाद ये हुआ कि जैसे जैसे रात होती गई, अगर आप लोग वॉच करते हैं पाकिस्तान के चैनल, तो आपने देखा होगा कुछ रिपोर्टर्स ने रात को 11:15 रिपोर्टिंग की। जैसे इमरान रियाज साहब वापस आ गए या डॉक्टर गिल हैं, उन लोगों ने रात को तकरीबन 12 बजे रिपोर्टिंग की और वाज़े तौर पे पीटीआई को फतेहयाब करार दिया कि भाई पीटीआई के पास 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत है। उसके बाद ये हुआ कि रात के तीसरे पहर इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन पहुंची, नवाज शरीफ की रिप्रेजेंटेशन पहुंची, फ़ौज की रिप्रेजेंटेशन पहुंची, और ब्यूरोक्रेट्स की, और ऑफ कोर्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और रिजल्ट्स रोक लिए गए। और उन रोक के ये कहा गया कि अब किस तरीके से नवाज शरीफ को, अच्छा ये भी जहन में रखिएगा कि नवाज शरीफ मायूस हो के 11:15 सोने चले गए थे, क्योंकि नवाज शरीफ दोनों हलकों से हार गए। उनको डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी हरा दिया और दूसरी जगह से भी, मानसरा से भी वो हार गए, और उनको पता था वो हार गए। अब उनको कैसे जिताना था, ये काम इस्टेब्लिशमेंट का
اور فوج کا تھا، وہ تو سونے چلے گئے۔ ادھر میٹنگ ہوئی اور نواز شریف کو پیغام بھیجا گیا کہ بھائی اگر تم راضی ہو جاؤ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تمہارا شادی کرا دیتے ہیں اور تم دونوں پھر سے اپنی غلیظ حکومت بنا لو۔ شروع میں نواز شریف راضی نہیں ہوئے، لیکن جب دیکھا کہ کوئی چوائس نہیں ہے تو یہ بتایا گیا مبینہ طور پہ کہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، مجھے تخت پہ بٹھا دو، مجھے وزیر اعظم بنا دو اور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تیار ہوں۔ یہ نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی نے کن شرائط پہ یہ بات مانی یا نہیں مانی۔ دوسری جانب یہ ہوا کہ نواز شریف کی تو بے عزتی ہو گئی کہ وہ ہوم گراؤنڈ پہ ہار گئے، ان کو تو یاسمین راشد نے ہرا دیا، اور لیڈ بھی یاسمین راشد کی تقریباً 70,000 ووٹوں سے، تقریباً مبینہ طور پہ۔ اب کیا ہوا کہ اب جو ریٹرننگ آفیسر تھا اس کو فورس کیا گیا نواز شریف کے حلقے میں کہ وہ درخواست دے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، وہ گھر جا رہا ہے۔ اس نے درخواست دے دی، وہ گھر چلا گیا۔ نیا ریٹرننگ آفیسر آیا، اس نے جلدی تمام رزلٹ چینج کیے۔ بے وقوفی وہ یہ کر گیا کہ جتنے ووٹ کاسٹ ہوئے تھے اس سے زیادہ نواز شریف کے جھولے میں ڈال گیا۔ یعنی فرض کریں 1 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں تو اس نے 1,10,000 سے نواز شریف کو جتا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ فارم 45 بھی ہوتا ہے جس پہ ساری ڈیکلریشن ہوتی ہے۔ فارم 45 وہ ہوتا ہے کہ ہر حلقے میں جب ریزلٹس آتے ہیں جیسے ان کی رائڈنگ کے، تو جو ریٹرننگ آفیسر اس پہ ریکارڈ کرتا ہے اور بتاتا ہے بھائی کون کینڈیڈیٹ جو ہے کتنی لیڈ سے جیت رہا ہے۔ اس کے بعد یہ سارے فارم 45 کی کاپی جاتی ہے سینٹرل ایریا میں، اور فارم 47 بنایا جاتا ہے جس میں اس ایریا کے تمام ریجن کے حلقوں کا رزلٹ آتا ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک تو یہاں دھاندلی ہوئی، دوسرا کیا ہوا کہ جو چھوٹے کینڈیڈیٹ ہیں جن کو کسی کو 5 ووٹ ملے، کسی کو 30 ووٹ ملے، کسی کو 25 ووٹ ملے، وہ فارم 45 پہ ریکارڈ ہو گئے، لیکن 47 دیکھیں تو ان کے ووٹ 0 ہیں۔ تو اسی سے ثابت ہو گیا کہ ان کو تو ملے تھے فارم 45 پہ ووٹس، کسی کو 37، کسی کو 10، کسی کو 15، ان کو 0 دکھا کے 47 میں بے وقوفی ایک اور کی گئی کہ دیکھو بھائی ہم دھاندلی کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ ان چھوٹے کینڈیڈیٹس میں کچھ ایسے کینڈیڈیٹ بھی تھے جو جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کے تھے، ان کو تھوڑے ووٹس ملے تھے، لیکن 47 میں ان کو 0 دکھایا گیا، یعنی ان کو کوئی ووٹ ہی نہیں ملے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنا ووٹ بھی ہوگا، ان کے گھر والوں کا ووٹ ہوگا، یعنی کھلی دھاندلی کی گئی۔ اب ہوا یہ کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 70 سے 80 سیٹوں پہ ایسی دھاندلیاں کی جائیں جیسے زرتاج گل، اس کی سیلیبریشن شروع ہو گئی تھی، وہ جیت گئی تھی، ہر ایک کو پتہ تھا، اس کو بھی ہرا دیا گیا اور رزلٹس روک کے بے ایمانی کی گئی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، اب بے ایمانی کر رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ جو کینڈیڈیٹس آزاد جیتے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے یعنی حمایت سے جیتے ہیں، ان کو سخت خطرہ ہو گیا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور گرفتار کر سے ان سے فارم 45 چھین کے نیا دیا جائے گا سائن کرنے، تاکہ ہر چیز آفیشیل ہو جائے۔ اب یہ کیا فوج کی کرپشن ہے؟ سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے عاصم منیر ہے، یا بیوروکریٹس ہیں، یا عدلیہ ہیں، یہ سارے کے سارے بے ایمانی کر کے کیا ان کا اپنا ایکسٹینشن لینے کا انٹرسٹ ہے کہ قوم کا، یعنی اب مینڈیٹ دے دیا عوام نے تو قوم کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر رہا ہے۔ گویا اب سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھے گی، کیونکہ میجورٹی تو کسی پارٹی کی نہیں ہے، کولیشن گورنمنٹ آئے گی، اور کولیشن اسی طریقے کی ہوگی جیسے پہلے آئی تھی، لیکن کیونکہ ان سب نے فیصلہ کر لیا کہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی کو گورنمنٹ نہیں دینی ہے، اس لیے سارے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم عدلیہ میں جائیں گے، ہائی کورٹ چلے بھی گئے وہ اکرام راجہ صاحب، اور ان کو آرڈر بھی مل گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، وہاں کون بیٹھا ہے؟ عامر فاروق، جو پہلے ہی بدنام ہے کہ ججمنٹ صحیح نہیں دیتا۔ سپریم کورٹ جائیں گے، وہاں کون بیٹھا ہے؟ فائز عیسیٰ، جو اپنی ایکسٹینشن کے لالچ میں کچھ بھی کر دے گا۔ اب اگر ذرا سی بھی شرم ہے ہماری عدلیہ کو، تو ان کو چاہیے کہ یہ جو کھلی دھاندلی ہے، خصوصاً جیسے مثال کے طور پہ میں نے مثال دی کہ نواز شریف کے حلقے میں جتنے ووٹ پڑے نہیں ہیں اس سے زیادہ نواز شریف کو الاٹ کر کے اور جتا دیا گیا، تو یہ چھوٹی سی بات عدلیہ دیکھ کے اس کو کالعدم قرار دے۔ اب اگر عدلیہ ذرا بھی انصاف کرے گی تو اس کو چاہیے کہ جتنی متنازع جگہوں پہ سیٹیں ہیں اس کو فوری طور پہ یا تو کینسل کرے یا ری کاؤنٹنگ کرے، کم از کم فی الحال اس کو روک دے۔ اس کو کہا جائے کہ بھئی یہ متنازع ہیں، کنٹروورشل ہیں، جب تک ان کا فیصلہ۔ آپ کو یاد ہے 2018 کے الیکشن میں یا 2013 میں صرف 4 سیٹوں پہ اختلاف تھا عمران خان کا، انہوں نے کہا تھا یہ کھولیں، اس کی ریکاؤنٹنگ کریں، نہیں کی۔ اب تو معاملہ بڑھ گیا ہے، اب تو معاملہ 70-80 سیٹوں کا ہو رہا ہے۔ اب اگر انہوں نے فرض کرے یاسمین راشد والی ریکاؤنٹنگ کی اور پچھلا نواز شریف تو ہار گیا، وہ تو مانسرا سے بھی ہار گیا، دونوں جگہ سے، مریم بھی دونوں جگہ سے ہار گئی، اور ان کی ہار ہو جاتی ہے تو پھر تو کھیل ہی ختم، نواز شریف واپس جائیں گے لندن۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ فوج نے اور عدلیہ نے اور بیوروکریٹس نے طے کر لیا کہ بھئی کسی بھی طریقے سے نواز شریف کو تخت تاج پہ بٹھانا تاکہ ہماری ایکسٹینشن ہو سکے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے
کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے لیڈر کو جیل میں بند کر دیا، ان کا نشان چھین لیا، پی ٹی آئی ختم کر دی، اس کے باوجود عوام نے ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا اور ان کو مینڈیٹ دے دیا حکومت بنانے کا. تو بنانے دو نا. اب بہت سے غیر ملکی رپورٹرز بھی آئے تھے، وہ بھی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ کھلی دھاندلی ہو رہی ہے. لیکن آپ جائیں کہاں، کس سے شکایت کریں؟ فوج آپ کی کرپٹ ہو چکی ہے، عدلیہ آپ کی کرپٹ ہو چکی ہے، تو عوام بیچاروں کا جو ووٹ ہے وہ تو ضائع ہو جائے گا اس طریقے سے. اب یہ موقع ہے کہ عوام باہر نکلے اور اس پر پر امن اور پر احتجاج مظاہرہ کریں اور فوج کو مجبور کریں کہ وہ جو رزلٹس آئے ہیں، صحیح رزلٹ جس میں پی ٹی آئی کو لیڈ ملی ہے، اس کو مانیں اور عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنائیں دوبارہ سے. آئی ہوپ اٹ ول ہیپن. اب تک کے لیے اتنا ہی.